بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کچھ دن پہلے آپ نے جڑاں میں ایک بڑا ہی ہولناک واقعہ دیکھا اور سنا ہوگا کہ کس طرح جڑاں میں عیسائی برادری کے گھر جلائے گئے اور ان لوگوں نے کس طرح اپنی جان بچائی، کس طرح انہوں نے وہ رات کھیتوں میں زہریلے سانپوں میں گزاری۔ آخر کیا وجہ ہوئی کہ جڑاں میں یہ واقعہ پیش آیا؟ تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جڑاں میں عیسائی برادری کے کچھ لوگوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی، جس وجہ سے مسلمان جو تھے وہ اشتعال میں آ گئے۔ انہوں نے عیسائی برادری کے خلاف مقدمہ درج کروانے کی کوشش کی اور کچھ دیر بعد مقدمہ درج بھی ہو گیا۔ قرآن پاک کی توہین کرنے والوں کے خلاف جب مقدمہ درج ہوا تو ادھر پکڑنے کے لیے چھاپے مارے گئے، لیکن وہ ملزم جو تھے وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ لوگوں کو یہ دیکھ کر اشتعال آ گیا اور انہوں نے کرسچن آبادی کا رخ کیا۔ وہاں جا کر انہوں نے نعرے بازی شروع کر دی اور احتجاج شروع کر دیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد یہ نعرے بازی اور احتجاج اشتعال میں بدل گئے اور لوگوں نے وہاں کے مسیح برادری کے گھروں کو توڑنا شروع کر دیا۔ کافی عیسائی برادری کے لوگ جو تھے وہ پہلے ہی گھر چھوڑ کر جا چکے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ ہوگا، اس لیے وہ پہلے ہی کھیتوں میں جا کر چھپ گئے تھے۔ لیکن جو مسلمان بھائی تھے انہوں نے وہاں جا کر عیسائی لوگوں کے گھروں کے تالوں کو توڑا، وہاں توڑ پھوڑ کی اور جو گھر تھے ان کو جلا دیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کم از کم 4 سے 6 جو گرجا گھر تھے جڑاں کے، ان کو بھی توڑا پھوڑا گیا اور بعد میں وہاں پر آگ لگا دی گئی۔ اس وقت کے جو اسسٹنٹ کمشنر تھے وہ بھی مسیح برادری سے تعلق رکھتے تھے، جن کا نام شوکت مسیح تھا، اور وہ AC کے فرائض انجام دے رہے تھے، لہذا اس واقعے کے بعد ان کو بھی اپنے عہدے سے فارغ کر دیا گیا۔ کچھ ایسی تصاویر بھی میڈیا پر آئی ہیں جو دل دہلا دیتی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ عالمی سطح پر بھی یہ سب مناظر دیکھے گئے اور ان واقعات کی مذمت بھی کی گئی۔ اس معاملے کے مقدمے کے بعد جب گھر جلائے گئے تو پھر 100 افراد پر مزید مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے، جس میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ اس وقت جڑاں میں 3500 سے زائد پولیس کی نفری جو ہے وہ نافذ کی گئی ہے۔ ناظرین، یہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا۔ بے شک اگر مسیح برادری کے کسی فرد نے یا کچھ افراد نے اگر ایسی حرکت کی تھی تو سزا صرف ان کو ملنی چاہیے، نہ کہ بے قصور لوگوں کو، اور اسلام بھی ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ قانون ہاتھ میں لینا کسی بھی طرح سے انصاف کے برابر نہیں آتا۔ اس وقت تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ابھی تک پاکستان کی جو عوام ہے وہ قوم نہیں بنے، اور ان کو قوم بننے میں ابھی کافی وقت لگے گا۔ اس سارے واقعے پر کئی ایسے مسلمان بھی ہیں جو بے حد شرمندہ ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمیں ہمارا مذہب بھی اس طرح کی اجازت نہیں دیتا کہ بے قصور لوگوں کو اس طرح تنگ کیا جائے اور ان کو اس طرح مارا جائے یا ان کے املاک کو نقصان پہنچایا جائے۔ لہٰذا کئی مسلمان ان واقعات اور اس جو جڑاں کا واقعات ہے اس کو لے کر کافی شرمندہ ہیں اور مسیح برادری سے معذرت خواہ ہیں۔ ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ اس واقعے میں جو املاک کو نقصان پہنچا ہے اس کی بھرپائی کرے اور مسیح برادری کو انصاف ملے۔ مزید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔